اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 14واں درس مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان کو پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ پرتگال، پرتگال یعنی مالٹا، پرتگال یعنی مالٹا۔ اس کے بعد لفظ تسبیح، یہ تسبیح فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ پیراہن، پیراہن یعنی قمیص یا شرٹ۔ اس کے بعد لفظ تخم مرغ، تخم مرغ یعنی مرغی کے انڈے۔ اس کے بعد لفظ پیشانی، پیشانی وہی پیشانی، فقط تلفظ کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں پیشانی، اردو میں کہتے ہیں پیشانی۔ اس کے بعد لفظ تہران، یہ تہران اردو فارسی ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ تیگ، تیگ یعنی بلیٹ، تیگ یعنی بلیٹ۔ اس کے بعد لفظ پنجرے، پنجرے یعنی کھڑکی، پنجرے یعنی کھڑکی۔ اس کے بعد لفظ ترازو، یہ ترازو فارسی اردو ایک ہے، ترازو فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ کثیف، کثیف یعنی گندا یا میلا۔ اس کے بعد لفظ پرچم، یہ پرچم فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ تاکسی، تاکسی یعنی ٹیکسی، تاکسی یعنی ٹیکسی۔ اس کے بعد لفظ پسر، پسر لڑکا یا بیٹا، پسر لڑکا یا بیٹے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ثروت مند، ثروت مند یعنی مالدار انسان، ثروت مند یعنی مالدار انسان۔ اس کے بعد لفظ لسے، لسے یعنی مسوڑے، لسے یعنی مسوڑے۔ اس کے بعد لفظ ثانیے، ثانیے یعنی سیکنڈ، ثانیے یعنی سیکنڈ۔ اس کے بعد لفظ پول، پول یعنی پیسے، پول یعنی پیسے۔ اس کے بعد لفظ توت، توت فارسی اردو ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ پارچے، پارچے یعنی کپڑے، پارچے یعنی کپڑے۔ اس کے بعد لفظ توپ، توپ یعنی بال، توپ یعنی بال۔ اس کے بعد لفظ پستے، پستے وہی پستہ، فقط تلفظ کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ ٹیلیفون، ٹیلیفون وہی ٹیلی فون۔ اس کے بعد لفظ ثلث، ثلث یعنی تیسرا حصہ، ثلث یعنی تیسرا حصہ۔ اب یہ مثالیں ہیں نیچے ہیں، اب یہ نیچے مثالیں ان کو پڑھتا ہوں، آپ ان پر زیادہ غور کریں۔ سب سے پہلی مثال ہے این بلبل است، یہ بلبل ہے۔ دوسری مثال ہے آن بوقلمون است، وہ بوقلمون ہے۔ بوقلمون کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد لفظ آن اسب است، وہ اسب ہے، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، وہ گھوڑا ہے۔ این ٹیکسی است، یہ ٹیکسی ہے۔ اس کے بعد مثال ہے این پرتگال است، یہ پرتگال ہے۔ اس کے بعد مثال ہے پرتگال کہتے ہیں مالٹے کو، پرتگال کہتے ہیں مالٹے کو، یہ مالٹا ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آن توت است، وہ توت ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آن چیست، وہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے آن دست است، وہ ہاتھ ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آیا آن پول است، کیا وہ پیسے ہیں، تو اس کا جواب ہے بلے آن پول است، وہ پیسے ہیں۔ اس کے بعد مثال ہے آیا ان تخم مرغ است، کیا یہ مرغی کے انڈے ہیں، تو اس کا جواب ہے نہ ان تخم است، یہ مرغی کے انڈے نہیں ہیں بلکہ تخمہ ہیں۔ تخمہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، تخمہ کہتے ہیں بیج کو، تخمہ کہتے ہیں بیج کو۔ اس کے بعد مثال ہے آیا آن تسبیح است، کیا وہ تسبیح ہے، تو اس کا جواب ہے بلے آن تسبیح است، وہ تسبیح ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آیا این لامپ است، کیا یہ لامپ ہے، یہ لائٹ ہے، تو اس کا جواب ہے بلے این لامپ است، یہ لائٹ ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آیا آن بوقلمون است، کیا وہ بوقلمون ہے، تو اس کا جواب ہے نہ آن بلبل است، وہ بوقلمون نہیں ہے بلکہ وہ بلبل ہے۔ اس کے بعد مثال ہے این چیست، یہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے این پارچے است، یہ کپڑا ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آیا این ٹیلیفون است، کیا یہ ٹیلی فون ہے، تو اس کا جواب ہے نہ این تیگ است، یہ ٹیلی فون نہیں ہے بلکہ یہ تیگ ہے، یہ بلیٹ ہے۔ اس کے بعد مثال ہے آیا این پیران است، کیا یہ پیران ہے، آیا این پیران است، آیا این پیران، آیا این پیران کثیف است، یہ پوری مثال ہے، اشتباہ کر گیا میں، آیا این پیران کثیف است، کیا یہ پیراہن قمیص یا شرٹ کثیف ہے یعنی گندی ہے، تو اس کا جواب ہے بلے این پیراہن کثیف است،
ہاں یہ پیراہن یعنی قمیص یا شرٹ کثیف ہے۔ اس مثال کو ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا میں اشتباہ کر گیا تھا۔ اب میں شروع سے مثال پڑھتا ہوں۔ آیا این پیراہن کثیف است؟ کیا یہ پیراہن کثیف ہے یعنی گندا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بلے این پیراہن کثیف است۔ یہ پیراہن یعنی قمیص یا شرٹ کثیف ہیں یعنی گندے ہیں، میلے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا 14واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دوستان سے آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دوستان کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ دوستان میں انسان ہوں، میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ لفظ پہ لفظ پڑھتا جاؤں اور مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک غلطی کی وجہ سے پورے درس کو دوبارہ وہ ریکارڈ کروں، دوبارہ آپ کے لیے بناؤں، تو یہ بھی مشکل ہے۔ تو ایک آدھی غلطی کو وہ آپ معاف فرما کر آپ اپنے درس پر توجہ دیں۔ جہاں پر مجھ سے غلطی ہو جائے گی اس مثال کو اگر میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام۔